الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج سے 3 سال پہلے غلام محی الدین نامی ایک شخص نے، جس کا ایک یوٹیوب چینل جی ایم آفیشیل کے نام سے یوٹیوب پہ موجود ہے، یہ مرزا جیلمی کا فالور ہے، اس نے آج سے 3 سال پہلے مرزا جیلمی کے سامنے بیٹھ کے یہ سوال کیا کہ بخاری شریف میں جو 6982 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار خودکشی کرنے کا واقعہ موجود ہے، تو کیا یہ گستاخی نہیں؟ کیا انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق یہ بات سوچی جا سکتی ہے کہ وہ خودکشی کریں گے؟ آپ جیسا عالم، مرزا جیلمی سے مخاطب تھا سوال جواب کے سیشن میں، تو کیا آپ جیسا عالم بھی اس بخاری کا دفاع کرے گا؟ تو اس کے جواب میں مرزا جیلمی نے یہ بات کی تھی، آن دی ریکارڈ ہے، منظر عام پہ ہے، آپ ایک سرچ کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ بات کو اس کی طرف منسوب نہیں ہے، کوئی کلپ کی قطر بیونت نہیں ہے، کچھ کاٹا پیٹا نہیں ہوا، بلکہ جو اس نے کہا وہ موجود ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بلا شبہ گستاخی ہے، پیغمبر سے امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کرے، لہٰذا یہ واقعہ گستاخانہ ہے۔ جب یہ بات کی تو اس پہ فاتح منگولیت حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے اس کی گرفت کی تھی آج سے 3 سال پہلے، اور کہا کہ اگر تم اس کو گستاخی کہتے ہو، تو اس کے بعد انہوں نے الزامی سوالات کیے اس سے، مرزا جیلمی سے، اور اسے کہا کہ اگر تم اس کو گستاخانہ کہتے ہو تو یہ تو حدیث کی کتاب ہے، تم جو تصوف کی کتابوں کو لے کے اور اس پہ پروپیگنڈا کرتے ہو اور اس کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ جن کتابوں میں کچھ عبارات جو تمہارے پاس ہیں، جن کا تم سہارا لے کے مسلک اہل سنت و جماعت، احناف کو، بریلویوں کو ٹانٹ کرتے ہو اور ان کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم نے کہا کہ ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ اگر ان کتابوں کو تم کہتے ہو کہ ان کے پبلشر بھی، ان کی پرنٹنگ کرنے والے بھی، ان کے مترجم بھی، یہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہے اور ان کتابوں کو چرائے پہ رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے، تو اب یہ جو بخاری کی جس حدیث کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ یہ گستاخانہ ہے، تو اس پہ اب کب حکم لگاؤ گے؟ اس کے جو پبلشر ہیں، اس کے جو مصنف ہیں، اس کو جو چھاپنے والے ہیں، اس کے جو ترجمے کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم لگاؤ گے؟ تصوف کی کتابوں کے بارے میں تو ایک دم منہ کھول کے تو غلاظت اگلنا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ تصوف کی کتاب جو ہے، جس طرح حدیث کی کتاب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس طرح سند کا اور رجال کا اور راویوں کا جس طرح سارا کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے، اور ان کے بارے میں اسماء رجال والوں نے، علم رجال والوں نے جتنے کلام کیے ہیں، جتنی محنت کی ہے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہے، سند کا جس طرح وہ بغور جائزہ لیتے ہیں اور اس پہ سینکڑوں مطلب ان کی جرح و تعدیل موجود ہے، تو تصوف کی کتاب میں تو یہ چیزوں کا اہتمام بھی نہیں رکھا جاتا، تو اگر تم اس پہ فتویٰ لگاتے ہو تو پھر اس پہ کیا حکم ہے؟ اس کو بھی کیا چراہے میں رکھ کے آگ لگاؤ گے؟ اور مسند امام احمد میں اور مشکات شریف میں جو حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اسے یہ کہو اور کنایا نہ کرو، اشارتاً نہ کہو، اس کو واضح یہ بات کرو کہ اپنے جاہلیت کے نسب پہ اگر تو ناز کر رہا ہے نا، فخر کر رہا ہے بھی، تو مسلمان ہے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے کہہ دیا او ہو جس نے یہ ماننا وہ بے ایمان ہو جائے۔ بھئی جاہلیت کے نسب پہ فخر مسلمان کر سکتا ہے؟ مسلمان تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے اس دین کا پیروکار ہو گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو بہترین دین ہے، ایک ہی دین ہے، اسلام ہے، وہی اللہ کا بہترین اور پسندیدہ دین ہے، جو اس پہ کار بند ہو گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پابند ہو گیا، وہ تو پوری کائنات میں ممتاز ہو گیا دوسرے مذاہب میں، تو وہ جاہلیت کے نسب پہ اگر فخر کرے تو اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر اس کو اپنے نسب پہ، نطفے پہ مان ہے کہ بھی میں تو فلانے، تو پھر باپ کا اس میں تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہہ دیا جی یہ تو جو بے ایمان ہوتا ہے۔ تو ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ پھر اس پہ کیا حکم ہے، ان روایات پہ کیا حکم ہے، اور ان کتابوں پہ اور ان کو اس میں درج کرنے والے پہ کیا حکم ہے، اگر تم اس کو گستاخانہ کہتے ہو تو؟ اب جب یہ بات وہ کر بیٹھا، جو ہی اس نے یہ بات کی، مفتی راشد صاحب نے گدی سے پکڑ کے اس کو اپنی ایڑی کے نیچے رکھ لیا۔ 3 سال سے، مسلسل 3 سال سے مرزا جیلمی اور اس کے فالور مفتی راشد محمود صاحب دامت فیوزہم کی ایڑی کے نیچے ہیں، بالکل ان کا سانس لینا بھی محال ہے۔ اب جب ہر طرف سے اس پہ یہ وار ہوئے، اور اس کے فالور سے جو اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی باتوں کے جواب دیں یا ہم اس کا ڈیفینڈ کریں گے، جب ان کی جان کے لالے پڑے نا انہیں، تو اب اس نے کیا کیا، یہ اسی جی ایم آفیشل والے نے، اسی نے سوال کیا تھا۔ یہ بات قابل توجہ ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ ابھی جو لاسٹ کلپ آیا ہے مرزا جیلمی کا، جس میں اس نے اس عبارت سے اندھا کانا لولا لنگڑا رجوع کیا ہے، اس میں بھی وہی غلام محی الدین بیٹھا ہوا ہے۔ میں لنک شیئر کر دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ 3 سال پہلے کا سوال، اور پھر اس پہ مرزا جیلمی کا جواب، اور پھر 3 سال بعد دوبارہ مرزا جیلمی کے اسی فالور غلام محی الدین جی ایم آفیشل والے کا دوبارہ سوال، اور مرزا جیلمی کا رجوع۔ اور رجوع کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی قسم ہے کہ اپنی عاقبت خراب کر گیا،
ایسا بے ایمان بد کردار بدماش لچا آدمی ہے. اس کی زبان اتنی کتے کی طرح بڑھ گئی ہوئی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑتا, صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑتا تھا, اولیاء کاملین کے بارے میں بھی گندی ننگی گفتگو کرتا تھا, انبیاء کرام پہ بھی بھونکا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی گندی گفتگو کی, اللہ رب العزت کو بھی نہیں چھوڑا. کبھی کہتا اللہ کو لوگوں نے بوڑھی نانی ماں سمجھا ہوا ہے, کبھی کہتا اللہ کہتا 60 سال کی زندگی مجھے دے دو میں تمہیں جنت میں منی گاڈ بنا دوں گا, اور اس کی وضاحتیں ایسی کرتا ہے کہ وہ مزید پھنستا ہے. کہتا جی وہ تو میں نے جنت میں کہا تھا کہ جنت میں اللہ منی گاڈ بنا دے گا, کیا کرے گا, کبھی دیکھے بھی اللہ کو بھی موت نہیں, جنتیوں کو بھی موت نہیں, تو پھر تو جہنمیوں کو بھی موت نہیں. اگر یہ دلیل ہے کہ جن کو موت نہیں آئے گی وہ منی گاڈ ہو جائیں گے, تو جہنمی بھی تو موت میں نہیں نہ جائیں گے. جہنم میں جانے کے بعد جہنمیوں کو بھی تو موت نہیں ملے گی, تو ان کو اگر موت نہیں ملے گی تو پھر وہ بھی زندہ, جنتی بھی زندہ, اللہ بھی زندہ, تو پھر جہنمیوں کو بھی منی گاڈ کہو گے. یعنی وضاحت کر کے خود پھنس گیا تھا. بہرحال جب ہمارے علماء نے اس کی گرفت کی تو اب وہ غلام محی الدین جو ہے نا وہ میدان میں آیا. غلام محی الدین نے میدان میں آ کے کہا, کہتا ہے پہلے اس نے کہا کہ یہ اس کی کچھ چند ماہ پہلے کی ویڈیو ہے, ویڈیو کلپ اس کے وہ اس کا بھی میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا. اس نے پہلے کہا کہ الزام لگایا, بریلویوں کے مفتی نے مرزا جیلوی صاحب پہ الزام لگایا کہ جی وہ اس حدیث کو گستاخی قرار دیتے ہیں, یہ لوگوں کا الزام ہے. اور چھوٹی سی, زیادہ لمبی نہیں ہے ویڈیو, آپ سن لیجئے گا, وقت نکال کے لنک ڈسکرپشن میں ہوگا, تھوڑی سن لیجئے گا. پہلے اس نے کہا کہ جی ہمارے مرزا صاحب پہ الزام لگایا بریلوی مفتی نے کہ جی مرزا صاحب اس کو گستاخی کہتے ہیں. اور تھوڑا آگے چند منٹ آگے جا کے میں کوشش کروں گا کہ وہ منٹ سیکنڈ بھی لکھ دوں, منٹ اور سیکنڈ بھی لکھ دوں جس میں اس نے گفتگو کی ہے. تھوڑا ہی آگے جا کے اس نے اقرار کر لیا کہ مرزا صاحب نے حدیث کے مضمون کو جو گستاخانہ کہا ہے نا, ہمارا اس بات پہ مرزا صاحب کی تحقیق سے اختلاف ہے. دروغو را حافظہ نہ باشد, جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا, جھوٹا بے ایمان پرلے درجے کا چور چکا لچا لفنگا بے ایمان ہوتا ہے, اور خاص کر جو دین میں غداری کرے. یعنی پہلے اس نے کہا کہ مرزا صاحب پہ الزام ہے کہ وہ حدیث کو گستاخانہ کہتے ہیں, اور چند جملے آگے جا کے اسی بے ایمان نے, بدکماش نے, یہ لاہور کا رہنے والا ہے یہ غلام محی الدین, اس نے خود اقرار کیا کہ مرزا جیلوی صاحب جو اس حدیث کے مضمون کو گستاخانہ کہتے ہیں نا, ہمیں اس سے اختلاف ہے. اب میں سامعین کے سامنے چند ایک باتیں رکھنا چاہتا ہوں, وہ توجہ فرمائیے گا. اس نے کیا کہا غلام محی الدین نے, اس نے کہا کہ وہ جو پورشن ہے نا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خودکشی کرنے کا, بار بار خود کو پہاڑ سے گرا دینے کا واقعہ ہے, خود کو بار بار پہاڑ دے, یہ پورشن جو ہے نا یہ ضعیف ہے. ابن شہاب زہری کی بلاغات میں سے ہے اس واقعے کی کہ خود کو بار بار پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی. وہ کہتا ہے کہ ابن شہاب زہری نے اس کی سند بیان نہیں کی, یہ واقعہ بے اصل ہے, بے سند ہے, ضعیف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ گستاخانہ نہیں ہے. پہلے اس نے کہا کہ یہ حدیث کا یہ پورشن ہی ضعیف ہے. اگر یہ پورشن ضعیف ہے تو بات ختم ہو گئی. اس کا اتنا ہی جواب بنتا ہے کہ یہ پورشن ضعیف ہے, لیکن یہ مردود ہے, مردود. ان کے ذہنوں میں قادیانیت اور رافضیت نے اپنا پیرا جما لیا ہوا ہے, اور پورا پورا ان کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہوا ہے. یہ قادیانیت اور رافضیت کی چراگاہوں میں چرنے والے ڈنگر ہیں, ڈنگر. یہ بے ایمان امت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے آئے ہیں, اور امت کو گمراہ کرنے آئے ہیں, اور امت کو توڑنے آئے ہیں. یہ بھی انہی فرقوں میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار الا ملت واحدہ, ایک فرقہ جنتی ہے, باقی سارے جہنمی ہیں. ید اللہ علی الجماعت, اور اس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. 73 فرقے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, یہ 73 میں سے 72 فرقے اہل سنت و جماعت کے مقابل ہی بنے ہیں. آج کل پرسوں ترسوں جتنی مرضی تحقیق کر کے دیکھ لیں, نام جو مرضی خود کو اہل سنت کہیں, اہل حدیث کہیں, کچھ بھی کہہ لیں, اہل تشیع کہہ لیں, اور جبریہ کہہ لیں, قدریہ کہہ لیں, معتزلہ کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, یہ سب اہل سنت و جماعت کے مقابل بنے ہیں. سارے بے ایمان ہیں پرلے درجے کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجماع, جو جماعت اجماعی جماعت ہے, جس کا موقف اجماعی موقف ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جو اجماعی موقف رہے گا وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے. اس سے اختلاف کر کے یہ فرقے بنے, یہ بھی اسی فرقے میں سے بے ایمان پرلے درجے کے. اتنا کہہ دیتا کہ بھی وہ پورشن ضعیف ہے, بس بات ختم ہو گئی. اب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. بھئی ایک چیز پورشن ہی ضعیف ہے, بے سند ہے. خود تم کہہ رہے ہو کہ ابن شہاب زہری نے اس کی کوئی سند بیان نہیں کی, تو جب سند بیان نہیں کی تو ایسے بے سند واقعے پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جڑا مرضی آئیے میں ساڈے نال گل کرنا سے, جتھوں دا مرضی محقق ہوئے, کوئی بخاری تے اعتراض کرنے لا, حدیث تے اعتراض کرنے لا, حجیت حدیث دا منکر کوئی بندہ آئیے بے ایمان پرلے درجے دا, یہ جو منکرین حدیث ہیں یہ آ جائیں ہم سے بات کرنے, آ جائیں ہم ثابت کر دیں کہ یہ پورشن ضعیف ہے. جب پورشن ضعیف ثابت کر دیں گے, بے سند ثابت کر دیں گے, بے اصل ثابت کر دیں گے, تو اب اعتراض کوئی بھی وہ اعتراض جو مرضی کر لے, اب اس کے اعتراض کی گنجائش ختم ہو گئی. کیوں؟ اعتراض تو تب کرتا اگر ہم اس کو صحیح مانتے, ہم تو ثبوت دیں گے کہ یہ پورشن ضعیف ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب پورشن کو بھی ضعیف مان لیا تو پھر آگے کیا کہتا ہے, کہتا ہے اگر یہ صحیح بھی ہو تو یہ گستاخی نہیں ہے. اب توجہ سے سنیے گا, کہتا ہے یہ گستاخی نہیں ہے. کیوں؟ کہتا ہے ایسا تو قرآن میں بھی موجود ہے. اچھا جی قرآن میں کیا موجود ہے؟ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر رب تعالیٰ جل وعلا کی برہان نہ دیکھتے. یہ میں قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ یوسف ہے, میں اس سے آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ سورہ ہے 24 نمبر آیا ہے.
وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ کیا ترجمہ ہے جی؟ ترجمہ یہ ہے اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ انہو من عبادنا المخلصین، اللہ فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اچھا، اب مرزا جیلوی نے جو خطرناک بات کی نا، جب اس نے رجوع کیا تو رجوع کرتے ہوئے اس بدماش نے، لچے نے، بے غیرت انسان نے کہا، کہتا ہے کہ میرے ایک محقق شاگرد ہیں، وہ غلام محی الدین، اس کا نام بھی لیا اس نے، کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ گستاخی نہیں ہے۔ کہتا پھر جب میں نے وہ ترجمہ پڑھا نا کہ جی یہ بھی ارادہ کر لیتے یوسف علیہ السلام، اگر ارادہ کر لیتے تو، لیکن وہ انہوں نے ارادہ نہیں کیا کیونکہ رب کی برہان دیکھ لی، تو کہنے لگا کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے، گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ گناہ کرنے سے باز رکھتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کتے کی تحقیق ہے یہ، اس لعین کے پتر یہودی زادے کی تفسیر کو اسلام 360 میں شامل کیا جا رہا تھا۔ اب اگر ہماری زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں تو کیوں نہ نکلے؟ یہاں تو نا ہم بلا دلیل بات کر رہے ہیں، ہماری زبان سخت ہو جاتی ہے اس معاملے میں۔ اس کتے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ انبیاء گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، جو نبی ہے وہ گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ گناہ کرنا تو بات کی بات ہے نا، پہلے ارادہ کرے گا نا، مائل کیسے ہوگا جب اس کا ارادہ ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا؟ تو اس کتے نے کہہ دیا کہ جی انبیاء گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں لیکن اللہ ان کو روک دیتا ہے۔ لاؤ ایک اگر اپنے باپ کے ہو یا کسی کے پڑے ہوئے ہو تو کتے لاؤ پیش تو کرو، کوئی ایسی بات تو پیش کرو۔ بے ایمان آدمی، کوئی ایک روایت ایسی لے کے آؤ جس میں، یا قرآن کی آیت لے کے آؤ کہ نبی گناہ کی طرف مائل ہوئے ہوں اور اللہ نے روک لیا ہو۔ وہ نبی کا کہاں رہ گیا نبی؟ وہ جو گناہ کی طرف مائل ہوا وہ نبی رہ گیا؟ او خدا کے بندے کچھ تو سوچو، منہ سے کیا غلاظت بکتے ہو؟ یہ تو تم الٹا پھنس گئے، کہنا جب میں نے یہ سوچا تو اسی وقت ہی جو نا میرا وہ مجھے اللہ پاک نے سمجھ دے دی، سینہ کھل گیا میرا، شک صدر ہو گیا میرا۔ یہ شک صدر ہوا تو تیرا، یہ تو مزید۔ اچھا دوسری بات، جب اس نے یہ بات کہہ دی کہ جی انبیاء گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں لیکن گناہ کرتے نہیں، تو جو مائل ہو گیا وہ نبی کیسے رہا؟ وہ معصوم کیسے ہوا؟ معصوم تو وہ ہے جو گناہ کا ارادہ بھی نہ کرے، گناہ کی طرف مائل بھی نہ ہو، محفوظ رہے، گناہ سے معصوم ہے۔ انبیاء کا یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء اس طرف نہیں جاتے۔ اچھا اب اس نے کہا کہ میرا سینہ کھل گیا کہ یہ کوئی گستاخی نہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اب میری بات توجہ سے سنیے گا، اگر یہ گستاخی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار خود کو پہاڑ سے گرا لینا کی کوشش کرنا، گرا لینے کی کوشش کرنا گستاخی نہیں گستاخی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ پورشن صحیح ہے، وہ اب ضعیف تو نہ رہا، کیونکہ تم نے ڈیفینڈ کر دیا نا، کہ ان کا خودکشی کا ارادہ کرنا ٹھیک ہے۔ قادیانی کتے، رافضی لونڈے، اگر ان کا خودکشی کرنے کا ارادہ ٹھیک ہے، اور ایک بار بھی نہیں بلکہ بار بار، مرارن کا لفظ ہے وہاں پہ، بار بار اگر خودکشی کا ارادہ کرنا، اگر ان کا یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے ارادہ کر لینا، کیونکہ تم نے قرآن سے دلیل دے دیا ہے، تو پھر یوسف علیہ السلام کا بھی ٹھیک ہونا چاہیے تھا، ارادہ کر لیتے وہ۔ بے ایمان آدمی، وہ پورشن ضعیف ہے، نبی علیہ السلام نے گناہ کا ارادہ کیا ہی نہیں، خودکشی گناہ ہے اور انبیاء گناہ کی طرف مائل شائل کوئی نہیں ہوتے۔ اگر تو یہ کہہ کہ اس پورشن کی حمایت میں یہ قرآن کی آیت پڑھے گا تو اس کا مطلب ہے تو اس ضعیف شدہ پورشن کو صحیح مان رہا ہے، اور اگر تو قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا ڈیفینڈ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا بار بار ارادہ کیا لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اب تیرا منہ اس طرح کالا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کا ارادہ کیا ہی نہیں، قرآن کی آیت سے ثابت کر کے وہ گناہ کی طرف مائل ہوئے ہوں، قرآن کی آیت سے ثابت کر کے انہوں نے گناہ کا ارادہ کیا ہو، عورت کا قصد کیا ہو، یا عورت کی طرف قصد کرنے یا عورت کی طرف مائل ہونے کا ارادہ کیا ہو، یا مائل ہوئے ہوں اور اللہ نے روک دیا ہو۔ قرآن میں تو ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر رب کی برہان نہ دیکھتے۔ کیا مطلب یہ کہ ارادہ کوئی نہیں کیا۔ لونڈی کے پتر، تو ہمیں سکھائے گا دین کہاں سے سیکھنا اور کس طرح سیکھنا اور کیا کرنا ہے، کہ انبیاء کو ملوث کر کے گناہوں میں اور ان کو کہہ کے کہ وہ مائل ہو جاتے ہیں، گناہ کرتے نہیں ہیں۔ کتے، تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ بے ایمان آدمی، بے غیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی گفتگو گندی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو تو ایک بار گوارا نہیں ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کرے، ایک دفعہ گناہ کی طرف مائل کرنے کا اللہ رب العزت نے گوارا نہیں فرمایا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی ہیں ان کو تو اللہ نے گناہ کی طرف مائل کرنے کا ایک دفعہ بھی گوارا نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کی طرف مائل کرنے پہ بار بار مجبور کرتا رہا اللہ رب العزت، یعنی ان کو مجبور کرتا بھی رہا خودکشی کرنے پہ اور پھر روکتا بھی رہا، گناہ پہ مجبور کرتا بھی رہا، روکتا بھی رہا۔ تو مثال یہ تب دیتا
اگر یوسف علیہ السلام نے بھی گناہ کا ارادہ کیا ہوتا, عورت کا قصد کیا ہوتا, تو پھر تو کہتا کہ دیکھو ادھر عورت کا قصد یوسف علیہ السلام نے بھی کیا ہے, تو انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے ہیں, پھر تو بات سمجھ آتی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ موجود ہے بار بار ارادہ کیا, اور یوسف علیہ السلام کا کہ ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے, اس کا مطلب ہے ارادہ نہیں کیا. تو اب یہ مماثل ہوئی یہ آیت اور یہ حدیث ایک دوسرے کی, کوئی تشبیہ, کوئی نظیر, کوئی مثال, کوئی مثیل, کوئی تمثیل, کوئی قیاس, مال فارغ کا سارا کچھ. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک میں ہے ارادہ کیا, ایک میں ہے کہ نہیں کیا, تو اس کی مثال اس سے یا اس کی مثال اس سے کیسے دے سکتا ہے؟ اتنا یہ بے ایمان آدمی ہے. جذبات میں آگے ہمارے منہ سے لفظ ایسے نکل آتے ہیں کہ جو مطلب نہیں گفتگو میں نکلنے چاہیے, لیکن انبیاء کرام کا ایک سٹیٹس ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک مقام بخشا ہے, اور یہ اس کے اب یہ دیکھیے یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ اللہ رب العزت جل مجد الکریم کا قرآن ہے. اس کی آیت پڑھیے, یہ آیت نمبر ہے 23 سورہ یوسف کی. اب یہ پڑھیے, یہ غور کیجیے گا ذرا. اس سے اگلی 24 میں نے پہلے پڑھی ہے جس میں کہ عورت نے قصد کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا, اور یوسف علیہ السلام قصد کر لیتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے, یعنی نہیں کیا انہوں نے قصد. اب یہ کہتا ہے کہ گناہوں کی طرف, یہ لفظ ہے اس کے, یہ لفظ ہے اس کے. اس نے کہا ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے, گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یہ لفظ اس کے موجود ہے, لنک میں آپ سن لیجئے گا. اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ لعنت, اور اگر اس نے بکواس کی ہو تو اس پہ ساری کائنات کی لعنت بما اللہ رب العزت کے. اچھا یہ اب آیت نمبر 23 سن لیجئے, 23 ہاں جی 23 نمبر ہے. وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت حیت لک. اس نے سارے دروازے بند کر دیے اور تاکہ وہ ان کو لبانے کے لیے, اپنی طرف بلانے کے لیے, اور بولی وقالت حیت لک, اور بولی آؤ تمہیں سے کہتی ہوں. یہ سنیے گا ذرا, وہ عورت کہنے لگی وقالت حیت لک, آؤ تمہیں سے کہتی ہوں. اب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی کا, جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ گناہوں کی طرف مائل ہو سکتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. یہ اللہ کا قرآن اور یہ سورہ یوسف ہے, اور آیت نمبر 23 ہے. کیا قال معاذ اللہ, جب اس عورت نے کہا نا آؤ میری طرف, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا قال معاذ اللہ, کیا کہا اب اللہ کی پناہ, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ ہے وہ, انہ ربی احسن مثوایا, میرا رب تو میری پرورش کرنے والا ہے, اس نے مجھے اچھی طرح رکھا. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا. جو اللہ کا نبی اس کی دعوت پہ, عورت کی دعوت پہ کہہ رہا ہے کہ قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ ہے, میرا پالنے والا, میری پرورش کرنے والا تو میرا رب ہے, اور اس نے مجھے بڑے آسان طریقے سے میری پرورش کی ہے, میری تربیت کی ہے, مجھے پالا ہے. تو ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہم تو گناہ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, اور جو ظالم ہو اللہ تعالیٰ تو ان کو راہ نہیں دیتا, ان کا بھلا ہو نہیں سکتا. تو جو نبی یہ خود کہہ رہا ہے کہ قال معاذ اللہ, جو کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے, اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھے, اس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ گناہ کرتے نہیں, گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, لعنت اللہ علی الکاذبین. اب سارا مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ حدیث کے جس پورشن کو ضعیف کہا, اور وہ ضعیف ہے, یہ اصل بات. ابھی بھی مفتی راشد محمود صاحب نے ابھی بھی اس کا نعت کا بند کیا ہوا ہے, ابھی اس کی رسید ڈھیلی نہیں کی, ابھی تھوڑی ٹائٹ ہی ہے. ابھی تو آپ نے ایک بیان تھوڑی دیر کا کلپ ایک جاری کیا ہے, انشاءاللہ اگلا کلپ یہ, اب اس کے جواب میں اول تو بولے گا نہیں, لیکن اگر کچھ بولا تو وہ مزید گہرے پانی میں لے جا کے اس کو غوطے دیں گے. یہ مناظرے کا اصول ہے. مناظر اگر کسی کی بھونڈی دلیل سن لے نا, اور اس بھونڈی دلیل کا بھی جواب دے دے, تو حالانکہ وہ دلیل کچھ بھی نہیں ہوتی, وہ بے معنی ہوتی ہے, ایویں اپنی عقل اور قیاس سے اگر کوئی دلیل بنا لے نا اور اس کا جواب دے, جس طرح وہ فرعون نے بنا لی تھی, تو نمرود نے, اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں, میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. اس نے 2 قیدی بلائے, جس کو آزادی دینی تھی اس کو قتل کر دیا, جس کو پھانسی دینی تھی اس کو چھوڑ دیا, آزاد کر دیا. اس نے کہا یہ دیکھ لیا, جو موت کا منتظر تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا, چھوڑ دیا, اور جو زندگی کے انتظار میں تھا کہ آج کل میں چھوٹ جاؤں گا, اس کو میں نے موت دے دیا. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر دیتا ہوں. تو یہ اس کی بھونڈی دلیل تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ ایسے نہیں, ابھی کسی کو پیٹ میں نطفہ, ماں کے رحم میں نطفہ رکھے, یا ادھر کچھ اگر مڑا پڑا تو اس کو زندہ کر کے دکھا, یا کوئی زندہ ہے تو اس کو کن کہہ کے مار کے دکھا, یعنی کس طرح کی بات کر سکتے تھے. لیکن حضرت ابراہیم نے اس کی بات سن لی. کیا مطلب؟ تجھے گہرے پانی میں غوطہ دوں گا جا کے, یہی نہیں تجھے میں آگے, اچھا تو نے یہ بھونڈی دلیل دے دی ہے نا, کوئی بات نہیں, تجھے میں گہرے پانی میں لے کے جاؤں گا. تو پھر کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, آپ نے فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تیرے پلے کچھ ہے تو خود کو رب کہتا ہے, تو نکال مغرب سے سورج کو, مغرب سے سورج کو نکال. فبہت الذی کفر, اللہ کا قرآن کہتا ہے کفر مبہوت ہو گیا, منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. کیا مطلب؟ اب جا کے گہرے پانی میں غوطہ دیا. تو مفتی راشد محمود صاحب نے بھی ابھی اس کو کچھ زیادہ نہیں کھینچا,
ابھی یہ اس کے جواب میں کچھ کہے گا تو پھر مفتی راشد صاحب اس کی درگت بنائیں گے اور انشاءاللہ وہ درگت آخری درگت ہوگی اور اس کے تابوت میں آخری کیل ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث جو ہے نا وہ 6982 نمبر بخاری کی, اس کا وہ پورشن ضعیف ہے جس میں بار بار خودکشی کرنے کا ذکر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. ٹھیک ہو گیا, تو اب وہ پورشن ضعیف ہے, وہ بات ہی بے اصل ہے, تو اس کو ڈیفینڈ کرنا قرآن کی آیت کے ساتھ. اگر قرآن کی آیت کے ساتھ حضرت یوسف کی اس بات کے ساتھ ڈیفینڈ کریں گے, اول تو قیاس مال فارق ہے, اول تو یہ بات بنتی نہیں ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا ہی نہیں, رب کی برہان دیکھی ہوئی تھی, ارادہ کیا ہی نہیں. اور یہاں حدیث کے لفظ ہے کہ حضور نے بار بار ارادہ کیا خود کو پہاڑ سے گرانے کے لیے, بار بار ارادہ کیا. تو جہاں پہ ارادہ کیا اس کو ارادہ نہ کرنے والی آیت سے کیسے مثال دے کے پیش کریں گے؟ وہ تو پیش نہیں ہوتا. اگر کریں گے تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مزید گرفت ہو گئی معاذ اللہ. دوسرے لوگ گرفت کریں گے کہ حضور کا یہ عمل ہے کہ وہ بار بار خودکشی کا ارادہ کر رہے ہیں اور اللہ بچائی جا رہا ہے, وہ ارادہ کرتے جا رہے ہیں اللہ بچائی جا رہا ہے. تو گناہ کا ارادہ بھی نبی نہیں کرتا. یہ بکواس اس نے صرف اس لیے کی کہ وہ اس پورشن کو ڈیفینڈ کر سکے اپنی اس کہی ہوئی بات کو, جس نے کہا تھا نا گستاخانہ, اس کو ڈیفینڈ. تو گستاخی تو پھر وہیں کی وہیں رہی. بھئی تو کہتا ہے کہ پیغمبر سے یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا, امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کرے. یہ بات قابل توجہ ہے. تو نے 3 سال پہلے کہا کہ یہ گستاخانہ ہے, پیغمبر سے یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کرے. پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے, اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہے. اور پھر تو اسی واقعے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے قرآن کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 23-24 سے. تو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ بھی وہ گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں لیکن گناہ کرتے نہیں ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, انبیاء گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ 6 جتنی بار بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا وہ اتنی بار گناہ کی طرف مائل ہو, کیونکہ خودکشی گناہ ہے نا, حرام ہے. اپنی جان کو ختم کر لینا حرام ہے. جان تو اللہ کی امانت ہے, اس کو لے تو اللہ لے, کوئی کس طرح لے سکتا ہے؟ قاتل کو کیوں 302 لگتی ہے کہ جو جان اللہ کی تھی, مالک اللہ تھا, تو وہ لینی اللہ نے تھی, تو نے کیسے لے لی؟ تو اس لیے اس کو سزائے موت دی جاتی ہے. اور شرعی قانون بھی یہی ہے, قصاص طلب کیا جاتا ہے, اس کو پھانسی دی جاتی ہے, مارا جاتا ہے, جو بھی ہے جس طرح بھی ہے. تو اب اس کو ڈیفینڈ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اس واقعے کو اس سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا گستاخی تو مزید پھر وہی کی وہی رہ گئی. کہتا ہے کہ یہ وہ جی قرآن سے یہ ثابت ہے کہ گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں, تو گستاخی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو پھر مزید پھنس گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بار خودکشی کی کوشش کی گناہ کی طرف مائل ہوئے, تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے. یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کی آیت پڑھ لے گا لیکن بے ایمان آدمی انبیاء گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے. جب یہ پورشن ہی ضعیف ہے تو اس کو ڈیفینڈ کیوں کر رہا ہے؟ تو کیوں قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ایسے ہے تو ویسے ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بات تو کر بیٹھا 3 سال پہلے کہ یہ جی گستاخانہ ہے. اس نے تصوف کی کتابوں پہ, وہ کتابیں کہ جو کسی ولی کے نام کے ساتھ منسوب ہیں, ثبوت کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت نے 100-125 سال پہلے کہہ دیا کہ کسی کی طرف کتاب کا منسوب ہونا اور بات ہے, کسی کی طرف کتاب کا منسوب ہونا اور بات ہے, اور کتاب اسی کی تصنیف ہونا یہ اور بات ہے. وہ اگر منسوب ہے اور پھر اس کی سند بھی موجود ہے کہ کتاب تک سند جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر تو ہم مانیں گے کہ یہ انہی کی کتاب ہے, کیونکہ سند کو کیسے رد کریں گے؟ سند کو تو رد نہیں نہ کر سکتے. تو جب کوئی سند ہی نہ ہو یا کوئی واقعہ ہو وہ واقعی بے اصل ہو, اس کی کوئی سند موجود نہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عظیم ترین منفرد اور ممتاز ہستی ہیں, اللہ نے جو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام چنے ان سب کے سردار ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کے امام ہیں. امام الانبیاء کی بات جو ہے وہ کلاموں کی امام ہے, امام الکلام کلام الامام. تو انبیاء کی بات, حضور کی تو بات جو ساری باتوں کی سردار ہے, ساری باتوں کی امام ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات پیش کی جائے, حدیث پیش کی جائے, آپ اس کی سند دیکھیں, اس کی سند نہ ملے تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو رکھیں گے یار حضور کی بات ہے کہ رد کر دیں گے؟ آپ رد کر دیں گے. یہ تھوڑی ہے اب آپ رد کر دیں تو میں کہوں ظالم آدمی تو نے حضور کی حدیث رد کر دی. نہیں کہہ سکتا میں. آپ کہیں گے میں نے حضور کی حدیث رد نہیں کی, میں نے تو بے سند بے اصل ایک قول ہے وہ منسوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, ابھی سند پیش کرو میں ابھی تسلیم کر لوں گا. تم فوری یہی کہو گے نا بھئی ابھی سند پیش کرو, میں نے ساری تحقیق کر لیا, سارے محدثین کھنگال لیے ہیں, سارے اسماء رجال والوں کو, علم رجال والوں کو پڑھ لیا ہے, اس حدیث کی کوئی اصل موجود نہیں, کوئی بیس موجود نہیں, کوئی بنیاد موجود نہیں, کوئی سند موجود نہیں, تو میں اس کو کیسے مانوں؟ تم فوری طور پہ انکار کر دو گے نا. اور تم نے رسول اللہ کا انکار تو نہیں کیا, ان کی حدیث کا بھی انکار نہیں کیا, بلکہ تم نے اس بے اصل بات کا انکار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی تھی. تو یہی بات کہتے ہیں کہ جہاں پہ حضور کی طرف منسوب بات رد کی جا سکتی ہے سند کی وجہ سے, وہاں پہ اللہ کا کوئی ولی ہو وہ تو صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج کے دور کے 100 کامل ولی جو درجہ ولایت کی اعلیٰ رتبے مرتبے پہ پہنچے ہوں, جو واقعی کامل ولی ہوں, 100 بھی ہوں, ان کا مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا. تو مقام مصطفیٰ تو بہت اونچا ہے. تو وہ ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بات رد کی جا سکتی ہے سند کی وجہ سے کہ وہ بے اصل ہے. تو ایک ولی اس کی طرف اگر منسوب ہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, نہ اس کی اصل, نہ اس کی بیس, نہ اس کی بنیاد, نہ کوئی ثبوت, نہ کوئی دلیل, نہ کوئی کسی قسم کا کوئی قاعدہ کلیہ فٹ آتا ہو, تو اس کو ہم رادی کریں گے کہ اس کو اپنی جیب میں ڈال کے رکھیں گے یا سینے سے لگا کے رکھیں گے. اس بے ایمان آدمی نے تصوف کی کتابوں پہ تان کیا, ان کو جلاؤ, ان کو آگ لگاؤ, ان کو چراہے میں رکھو, پبلشر بھی وہی مجرم, مترجم بھی وہی مجرم, مصنف بھی وہی مجرم, ساروں کو مجرم بنا دیا. اب یہ کہہ کہ پھنس گیا کہ یہ حدیث جو ہے گستاخانہ ہے,
تو ہم نے کہا کہ اگر وہ جو حکم یہ تصوف کی کتابوں پہ لگتا ہے اس پہ لگاؤ. تو اب یہ چپ کر گیا. اب اس نے کہا میں پھنس تو گیا ہوں. اب جو اس کے چیلے چانٹے تھے نا, جس طرح یہ محی الدین ہے, غلام محی الدین جی ایم آفیشل والا, اس نے کہا چلو اس کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس نے پہلے یہ کہا کہ بریلویوں کے مفتی راشد محمود صاحب نے الزام لگایا, انہوں نے الزام لگایا ہے جیلمی صاحب پہ کہ انہوں نے حدیث کو گستاخانہ کہا ہے, یہ الزام ہے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ہمیں جو مرزا جیلمی صاحب نے اس حدیث کو گستاخانہ کہا ہے, ہمیں مرزا صاحب کی تحقیق پہ اعتراض ہے اور اس تحقیق سے اختلاف ہے. تو وہی بات تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے حدیث کو گستاخانہ کہا ہے, تم بھی وہی کہہ رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ تم خود مجرم ہو. اب تم یہ سوال کر رہے ہو مرزا جیلمی سے کہ اس حدیث کے بارے میں دوبارہ بتائیں جی آپ اس کو کیسے گستاخانہ کہتے ہیں. تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ ہاں جی بالکل, یہ غلام محی الدین صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, انہوں نے میرا سینہ کھول دیا, انہوں نے بات ایسی کیا کہ ایک دم میں روشن ہو گیا. میں نے کہا اچھا چلو کبھی کیفیت میں بیٹھا ہوں گا تو جواب دوں گا. تو جواب میں آج دیتا ہوں کہ کوئی گستاخانہ نہیں ہے, انبیاء گناہ نہیں کرتے, گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں, لعنت اللہ علی الکاذبین. اب میں اس مرزا جیلمی کے اسٹوڈنٹ سے غلام محی الدین سے کہتا ہوں کہ تو نے صرف چھتر ہی پڑھوانے تھے مرزا جیلمی کو, اور 3 سال پہلے خود ہی تو نے یہ سوال کیا تھا, 3 سال پہلے خود ہی تو نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ کیا گستاخانہ نہیں ہے. تو نے آج تک یہ تو کہہ دیا کہ مرزے کی تحقیق سے ہمیں اختلاف ہے, لیکن بے ایمان آدمی کبھی تو نے یہ نہیں کہا کہ جناب اصل میں اعتراض مجھے ہی تھا, میں نے ہی مرزے سے سوال کیا تھا کہ جناب یہ انداز گستاخانہ نہیں ہے, یہ گستاخی نہیں ہے. تو نے یہ تو نہیں کہا, تو نے اپنا سر نکال لیا, مرزے کا سر جوتیوں کے نیچے رکھا. وہ تو نے خود ہی کہا تھا نا, 3 سال پہلے تو نے سوال کیا تھا نا کہ جناب یہ حدیث گستاخانہ ہے, آپ جیسا عالم بھی اس کا دفاع کرے گا بخاری کا. تو اس کے منہ سے تو نے نکلوا دیا کہ یہ ہاں واقعی یہ تو گستاخانہ ہے. اور اس کے بعد تو نے خود تحقیق, یہ 6 مہینے پہلے تو نے ویڈیو لگا دی 4 مہینے پہلے کہ جی ہمیں مرزا صاحب کی تحقیق سے اختلاف ہے. اور تحقیق تو تیری تھی, تیری تحقیق پہ مرزے نے بھی کہہ دیا کہ ہاں جی گستاخانہ ہے. اب تو نے غیر محسوس طریقے سے اس کو چھتر پڑھتے رہے اور تو نے کہہ دیا کہ جناب نہیں جی یہ گستاخانہ نہیں ہے. یہاں تو کہنا کہ جی میں نے بھی پہلے یہ کہا تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو اب اس نے مرزا جیلمی نے وہ جن تصوف کی کتابوں پہ اعتراض کیا تھا ان کی عبارات پڑھ کے, اب دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حدیث کی 6982 نمبر حدیث کا پورشن ضعیف ہو سکتا ہے تو تصوف کی کتابوں میں تو سند کا اہتمام بھی نہیں کیا جاتا, اتنا لکھ دی جاتی ہے بات. تو اگر بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب کتابوں میں صحیح ترین, اگر اس کا کوئی پورشن ضعیف ہو سکتا ہے اور ہم اس کو ماننے کے پابند نہیں ہیں, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات خودکشی والی, تو تصوف کی کتاب میں اگر کوئی بے سند بات ہے تو اس کو ماننے کے ہم پابند ہیں. لاؤ نا, پہلے کوئی ایک ایسی بات لاؤ کہ جس کو ہم نے مانا ہو, اور پھر تم نے نشاندہی کی ہو تو ہم نے کہا نہیں واقعی یہ تو مرزا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, توبہ توبہ نعوذ باللہ جی ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. ایک لاؤ, اگر اپنے باپ کے اگر کسی کے پڑے ہوئے ہو تو ایک بات لا کے دکھا دو کہ ہم نے اس کو آن کیا ہو اور تم نے نشاندہی کر کے اس کی گستاخی, اس کی سنگینی, اس کا جرم, اس کا گناہ ہمارے سامنے تشخیص بام کیا ہو اور ہم نے اس کے بعد اس سے رجوع کیا ہو, اور یار یہ مرزا صاحب نے تو بڑے دلائل دے دیا, واقعی بالکل ٹھیک ہے جی, ہم وہ جو جس کو ہم حمایت کرتے تھے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں. ایک عبارت لا کے دکھاؤ. بے ایمان آدمی جو واقعہ ہم آن ہی نہیں کرتے, جو واقعہ ہم مانتے نہیں ہیں, لا الہ الا اللہ چشتی پوری کائنات میں دکھاؤ نا. اگر باپ کے ہو تو دکھاؤ وہ کون سا خطہ ہے کائنات میں کہ جس میں رہنے والے لوگ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھتے ہیں. چلو نقشبندی نہیں پڑھتے ہوں گے, سوروردی نہیں پڑھتے ہوں گے, چلو نقشبندی نہیں پڑھتے ہوں گے, قادری نہیں پڑھتے ہوں گے, وہ کچھ چشتیوں میں دکھا دو. بے ایمان آدمی ہم تمہیں کہتے رہے یہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے بے اصل ہے, اس کی سند کوئی نہیں, اس کی دلیل کوئی نہیں, اس کا ثبوت کوئی نہیں, یہ کتاب بھی ان کی نہیں, ان سے صرف منسوب ہے, اس کی کچھ سند پیش کر دو, تم نہیں پیش کر سکے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو بے اصل واقعہ اتنا ہی بتا دو. کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور میں چشتی کہلواتے تھے؟ اتنی سی بات ہے, یہ کوئی مشکل بات ہے. تم ثابت کر دو ہاں جی وہ اپنے دور میں چشتی کہلاتے تھے, ہم کہیں گے یار یہ واقعہ بھی سچا ہے. اب اس سے بڑھ کے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ مطلب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی صحیح یا حسن حدیث آئے تو تم اس صحیح اور حسن حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اس میں کیڑے نکالتے ہو, کبھی ادھر لے کے جاتے ہو, کبھی ادھر لے کے جاتے ہو, کتے آدمی, اور ہمیں کہتے ہو خود صحیح اور حسن حدیث کو نہیں مانتے, اس میں کیڑے نکالتے ہو, اور ہمیں کہتے ہو کہ جو صحیح بھی نہیں, حسن بھی نہیں, اصل بھی نہیں, ثابت بھی نہیں, اس واقعے کو مانو. کتنے بے ایمان ہو. اور پھر اس کے بعد تم وہ شتیہات پڑھتے ہو جو بزرگوں کی, ان جو بزرگوں سے وارد ہوئی باتیں, جو عالم جذب میں وجدان کے عالم میں, کیفیت کے عالم میں جو باتیں وارد ہوئی ہیں, ان کو تم کس طرح دلیل بناتے ہو؟ یہاں تو ہونا کبھی کسی نے دلیل بنایا ہو کہ یار یہ بات بایزید بستامی نے بھی کی ہے, تو جب وہ ہمارے ولی نے کی ہے تو ہم بھی کرتے ہیں, یا ہم بھی ایسی باتیں کہتی ہیں. لاؤ ایک ثبوت لاؤ, اگر نہیں لا سکتے تو پھر تم اپنی شکل سنبھالو. حافظ زبی جیسا بندہ جب بایزید بستامی کو سلطان الاولیاء لکھے گا تو تمہارے منہ پہ تو بوتر ہو جائے گا. تمہاری کیا حیثیت ہے, تمہاری کیا اوقات ہے, تم کون ہو؟ تمہارا نہ 3 میں نہ 13 میں نہ ٹوکری کے بیروں میں, تمہاری تو اوقات ہی نہ رہ گئی.
بھئی حافظ زیبی جیسا بندہ، ابن تیمیہ جیسا بندہ، جب حضور سیدنا غوث الثقلین، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرے، ان کی بات کرے، تو تیرے جیسا وہ اتنا مکروہ آدمی تھا، اس کے منہ سے بھی حضور غوث اعظم کی تعریف نکل گئی، تو کون ہے؟ باجی بستامی کے حافظ زیبی جیسا ناقد بندہ، ایک ایک چیز کو چھان پھٹک کر کے دیکھنے والا، وہ جب باجی بستامی رحمۃ اللہ تعالی کی بات کرے اور ان کو تسلیم کرے، اللہ کا ولی تسلیم کرے، بلکہ ولیوں کا بادشاہ مانے، تو تیری کیا اوقات ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ اور پھر ان کی جو شتیات ہیں، جو باتیں ان سے وارد ہوئی ہیں، ان کو دلیل کس نے بنایا؟ اب یہ جو ہے نا بے ایمان آدمی غلام محی الدین، یہ کیا کہتا ہے اصل میں نا مرزا صاحب سے متعلق بریلویوں نے کیوں کہا کہ مرزا نے حدیث کو گستاخانہ کہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے غلام محی الدین، کہتا پتہ ہے یہ بریلوی کیوں کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حدیث کو گستاخانہ کہا ہے؟ اور یہ ہم تھوڑی کہتے ہیں، مرزا کہتا ہے، اور تو نے بھی خود کہا ہے کہ مرزا نے یہ جو کہا ہے ہمیں اس کی تحقیق سے اختلاف ہے، تو خود کہہ رہا ہے، بے ایمان آدمی تو خود کہہ رہا ہے، غلام محی الدین تو خود کہہ رہا ہے، تو خود کہہ رہا ہے، بریلویوں پہ کوئی تھوپ رہا ہے، تو خود کہہ، تو نے اگر ہم نے کہا کہ مرزا نے جیل میں نے کہا یہ انداز گستاخانہ ہے یا حدیث گستاخانہ ہے یا پورشن گستاخانہ ہے، تو بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ مرزا جو اس حدیث کو گستاخانہ کہتا ہے ہمیں اس کی تحقیق سے اختلاف ہے۔ بے ایمان آدمی بات کو سمجھ، کہتا ہے یہ اس لیے گستاخانہ کہتے ہیں تاکہ بریلویوں کی کتابوں میں موجود عبارتوں کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کیا جائے کہ ایسا بابوں کی کتابوں میں ہے تو حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ کہتا ہے یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ گستاخانہ واقعہ حدیث میں موجود ہے نا، وہ خودکشی کرنے والا، تو یہ بریلوی کہتے ہیں کہ یہ اگر حدیث میں ہے تو اس طرح کے واقعہ اگر بابوں کی کتابوں میں ہے تو یہ بھی مان لو، کیونکہ حدیث میں بھی تو ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر اپنے باپ کے ہو، اگر کسی کے پڑھے ہوئے ہو، تو ایک حوالہ لا کے پیش کرو جس میں یہ لکھا ہو کہ بریلوی یہ بات کہتے ہوں کہ اگر یہ عبارت گستاخانہ ہے تو حدیث بھی تو گستاخانہ ہے نا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک کتاب لاؤ، ایک حوالہ لاؤ کہیں سے پیش کرو، تمہیں پتہ چلے کہ تم کتنے پانی میں ہو، تم دلدل میں دھنسے ہوئے ہو۔ کبھی کسی بریلوی نے ایسی بات نہیں کی کہ اگر ہم تو گستاخانہ عبارت مانتے نہیں ہیں، جب ہم ایک ولی کی عبارت کو گستاخانہ نہیں مانتے تو حدیث جو حضور کی حدیث ہو اس کو کیسے گستاخانہ مان سکتے ہیں؟ بے ایمان آدمی، پروپیگنڈا کرتے ہو، حضرت یوسف علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بلا وجہ کا الزام لگاتے ہو۔ اب یہ جس طرح اس نے یہ کہا نا کہ جیسے یوسف ارادہ کر لیتا لیکن اللہ نے کرنے نہیں دیا، ویسے ہی نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی مگر اللہ نے کرنے نہیں دی، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی اس کا بغض اور حسد اور قدورت اور لا علمی ہے، یہ اس کی جہالت ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو گناہ کا ارادہ کرنے نہیں دیا، گناہ کا عنصر رکھا ہی نہیں ان کے دل میں، برہان ربی دکھا دی۔ اب یہ بھی سن لیں کہ برہان ربی کیا دیکھی، کیا گناہ کا ارادہ کرنے لگے تھے تو رب کی برہان دیکھ لی؟ نہیں۔ تفاسیر میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ چھت کی طرف دیکھا تو یعقوب علیہ السلام، ان کے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام منہ میں انگلی ڈالے کھڑے تھے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے، وہ رب کی برہان کیا ہے؟ رب کی برہان ہے ان کی نبوت، یوسف علیہ السلام، یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، وہ رب کی برہان ہے۔ تو رب کی برہان انہوں نے دیکھ لی، نبوت انہوں نے دیکھ لی، ان پہ رب کی وحی اتر گئی، اللہ کی وحی ان کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو جس کے پاس برہان ربی ہو وہ گناہ کی طرف مائل کیسے ہوگا؟ وہ گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کر لینا، کہ یوسف علیہ السلام ارادہ کر لیتے اگر، لیکن اللہ نے نہیں کرنے دیا، ویسے نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی مگر اللہ نے ہونے نہیں دی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بخاری کا وہ پورشن ضعیف نہ رہا، کیونکہ تم نے ڈیفینڈ کر دیا نا کہ حضور علیہ السلام خودکشی کی طرف مائل ضرور ہوئے ہیں، اور خدا کے بندے مائل کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا نبی؟ اس کا ایک ہی حل ہے، اور جو کتابوں میں موجود ہے، کیا ابن شہاب زہری کا یہ کہ بلاغات میں سے ہے، اس نے سند نہیں دی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب ہو سکتی نہیں۔ اگر اس پہ صحیح سند بھی موجود ہو تو کون مانے گا؟ پہلے انبیاء کے بارے میں قرآن سے عقیدہ سمجھو گے، اجماع امت دیکھو گے کہ انبیاء معصوم ہیں، تو جب معصوم ہے تو اب سند بڑی جتنی مرضی تکڑی ہو، اگر نبی کی عصمت پہ تان کر رہی ہے یا نبی کی عصمت کو داغدار کر رہی ہے تو جتنی مرضی تکڑی سند ہو، ہم نے اللہ کا قرآن دیکھنا ہے یا سند دیکھنی ہے؟ تو یہاں پہ تو سند بھی نہیں ہے۔ لیکن تم جس طرح کہہ رہے ہو کہ خودکشی کا ارادہ کیا مگر اللہ نے کرنے نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس پورشن کو صحیح مان رہے ہو۔ دوسری بات، اس نے یہ وضاحت کر کے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا پر اللہ نے کرنے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بے ایمان آدمی ہے یہ، کہتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، اور پھر اس نے نبی علیہ السلام کے واقعے کو ڈیفینڈ کیا، تو اس نے بے ایمان آدمی نے، دجال نے نبی علیہ السلام کے خودکشی کرنے والے واقعے کو صحیح مان لیا، کیونکہ تبھی اس نے یوسف علیہ السلام کے مطابق سورہ یوسف کی آیت پڑھ کے اس کی وضاحت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کی عزت اور حرمت اور ناموس کی رکھوالی کرنے اور اس پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس جانور سے بچائیں جس کا نام مرزا جیلمی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔